اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ تو دیکھیں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر ہم یہ دنیا میں مقام ہمارا ہے تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہمیں یہ سرداری ملی ہوئی ہے، یہ نوابی، یہ چودراہٹ پن ہم رکھتے ہیں تو یہ حضور کا وسیلہ ہے۔ ہمارا تو دل حضور کی وجہ سے دھڑکتا ہے، ہمارے تو جسم کا لولو حضور کا احسان مند ہے، ہم اپنے نبی کو کیسے بول سکتے ہیں؟ تو ایز اے مسلم ان دی ورلڈ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے مسلم ہونے کے ناطے کہ ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر پہرا دیں، اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیں، اپنے نبی کی ناموس کا تحفظ کریں۔ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات چاہے جتنے بھی بڑھ جائیں بڑھانے چاہیے، تعلقات بڑھانے چاہیے، لیکن تب تک بڑھا سکتے ہیں جب تک میرے نبی کی عزت محفوظ ہے، میرے نبی کے ناموس پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ہم دنیا والوں کے ساتھ کوئی بھی اینی ون کنٹری لے لیں جن سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ہم ان سے ایک بات ہی کہتے ہیں کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کر سکتے تو کم از کم ادب ضرور کریں۔ ہم آپ کے ساتھ کاروبار میں ڈیلنگ کر سکتے ہیں، سیاست میں آپ سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تعلیم کے نظام میں کر سکتے ہیں، معاش آپ سے ہمارا کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی ختم نبوت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ہائی کلاس یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کے ناموس پر پہرا دیں۔ کمپرومائز ہمارا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ زندگی جی رہے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ جب میرا مالک فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر ہم نے اس دنیا میں آپ کو محبوس نہ فرمانا ہوتا تو ہمیں یہ دنیا بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور تو وجہ کائنات ہیں، حضور تو اس کائنات کی وجہ، یہ کتنی بڑی دنیا ہے، میرا مالک نے حضور کے وسیلہ سے یہ پیدا فرمائی ہے۔ تو ہمارا سب سے بڑا یہ فرض ہے کہ ہم حضور کے ناموس پر ڈٹ کر کٹ جائیں مر جائیں، لیکن ناموس پر کوئی حرف نہ آنے دیں، اپنے نبی کی ناموس پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ہم پوری دنیا میں یہ ہمارا درس ہے، ہم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جب تک بھی ایک مسلمان زندہ ہے میرے نبی کی عزت محفوظ رہے گی انشاءاللہ۔ ہم اپنے نبی کی قربانیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی وہ عبادتوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کی وہ تنہائیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے ان لمحات کو کیسے بھول سکتے ہیں جو انہوں نے تنہائی میں گزارے اپنی امت کے لیے؟ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو حضور سرکار فرماتے ہیں کہ ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخشنا۔ دیکھیں امت کے ساتھ محبت، شفقت، حضور کی عنایت دیکھیں۔ جب حضور کا وصال ہوا تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور کے لب مبارک حرکت فرما رہے تھے۔ جب میں نے کان اپنے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی ربی حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخشنا۔ کتنی محبت ہے حضور کی امت کے ساتھ، کتنی کرم نوازی ہے ان کی، یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ ہم نے پہلی امتوں سے زیادہ گناہ کیے ہیں، ہم پر عذاب نہیں آتا تو یہ حضور کا صدقہ ہے، چونکہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اگر موجود نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نازل کرتا، ہم پر نازل عذاب ہوتا۔ یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہم دنیا سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں، اپنے مفاد پر پاکستان کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، انشاءاللہ دیتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بہت قربانیاں دے کے لیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے اس پہ بہت خرچ کیا ہے۔ ہم اپنے وطن کا دفاع کرتے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ ہیں، اپنے مفاد پر اپنے وطن کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے وطن کے اندر، اس ملک پاکستان کے اندر میرے نبی کی ناموس پر اگر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے تو ہمیں ایسے ملک کی کوئی ضرورت نہیں۔ کروڑوں لاکھوں کروڑوں پاکستان حضور کی نالین پہ قربان، یہ ایک ملک پاکستان کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ حضور وجہ کائنات ہیں۔ ہمارا تو ایک ایک لو جو ہے حضور سرکار کا نوکر ہے، ہمارا تو پورا جسم حضور کے آگے سرنڈر ہے۔ میرے مالک نے حضور کو وجہ کائنات بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی یہی دیکھ لیں کہ میرے نبی جب رات کے سفر کیے، حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رات کی تنہائی میں سفر کیا
مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، ہم اپنے نبی کے وہ ہجرت کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے وہ مقدس خون کو کیسے بھول سکتے ہیں جو میرے نبی کا اتنا خون بہا کہ وہ جا کے قدموں تلوں سے جا لگا؟ ہم اپنے نبی کے وہ مقدس خون کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کے لگے ہوئے ان پتھروں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کرائے کے لونڈوں نے میرے نبی کو مارے تھے؟ ہم کیسے یہ قربانیاں بھول سکتے ہیں؟ میرے نبی سرکار کو اتنا تنگ کیا گیا، اوجڑی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھی گئی۔ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، تو حضور فرماتے ہیں بیٹا نہیں، تیرے بابا کا دین پوری دنیا میں گھر گھر جا پہنچ کے رہے گا، ان کو نہیں پتا کہ ان کی بہتری کس میں ہے۔ دیکھیں ہم حضور کے لیے میری زندگی کا مقصد ہی حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینا ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی ہے، ہم اسی لیے مسلمان ہیں اور ہم اسی لیے ہی نمازی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بھی ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس دنیا سے کمپرومائز کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنے نبی کی ناموس پر کمپرومائز۔ اس سے پہلے کہ یہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ اپنے نبی کی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتی، اپنے نبی کی ناموس کا پہرا نہیں دے سکتی تو مر جائے، اس سے بہتر ہے۔ ہم اپنے نبی سے وفا کرنی ہوگی، ہمیں وہ مقام اللہ تعالیٰ نے وہ بلندی عطا فرمائی ہے، وہ عروج عطا فرمایا ہے۔ ہم سردار ہیں اس دنیا میں، ہماری ایک پہچان ہے، اسلام ایک جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، تو اور ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اسلام میں ہیں، تو ہماری یہی پہچان، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم محمدی ہیں۔ ہم اپنے نبی کی ذات پر کبھی بھی کمپرومائز، اپنے رسول کی ذات پر کبھی کمپرومائز کسی صورت کسی طرح بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم اس دنیا سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے کر سکتے ہیں، ہر لحاظ سے کر سکتے ہیں، وداؤٹ اپنے نبی کی عزت کے۔ ٹھیک ہے، تو میں اس شعر پر ہی اختتام کروں گا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔